میں جب بھی کسی مشکل میں بھی پھنستا ہوں تو میں ان دعاؤں کا ورد شروع کر دیتا ہوں. مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار کب مشکل آئی تھی اور کس وقت واپس چلی گئی. یہ دعائیں بڑی مجرب ہیں اور بہت ہی پاور رکھتی ہیں. اگر آپ مشکلات سے نہیں نکل پا رہے ہو، آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یار مشکلات سے تو نکلا ہی نہیں جا سکتا، آپ یہ سوچ رہے ہو کہ یار میری مشکلات ختم نہیں ہوگی، تو یقین کیجئے یہ وہ بہترین دعائیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں آج، یہ آپ کی مشکلات کو منٹوں میں ختم کر دے گی، آپ کو ڈپریشن سے بھی باہر نکال دے گی. آپ جو ٹینشن لے رہے ہو اپنی مشکلات کی وجہ سے، جو بھی پرابلمز آپ لائف میں دیکھ رہے ہو، کسی بھی طرح کی آپ کے زندگی میں مسئلے مسائل ہو رہے ہیں یا آپ کوئی بھی پرابلمز جو فیس کر رہے ہو، وہ ساری مشکلات جو ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، ان دعاؤں کی برکت سے آپ دیکھ لیجیے گا ختم ہو جائے گی. میں ان دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کرتا ہوں، اور خصوصاً اس وقت جب میں کسی مشکل میں پھنس جاؤں اور میں سکون سے بیٹھ کر ان دعاؤں کا ورد شروع کر دیتا ہوں، تو ایسا لگتا ہے کہ اسی وقت میرے کندھوں سے ایک بوجھ اتر گیا ہے، میری مشکلات دور ہو گئی ہیں اور میری پریشانیاں دور ہوتی جا رہی ہیں، اور گویا میری ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں. یہ دعائیں آپ یاد کر لیجئے گا، انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی آپ لوگوں کے سامنے اسکرین پر بھی آ جائے، لیکن ان دعاؤں کا اہتمام آپ نے روزانہ کرنا ہے. جب تک آپ مشکلات سے نہیں نکل پاتے، مشکلات سے نکلنے کے بعد بھی آپ ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ پوری زندگی آپ کسی پریشانی کا سامنا نہیں کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں عبداللہ بن حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. دیکھا جائے ہر بندہ اس وقت کسی نہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، ہر کسی نہ کسی طرح وہ پریشانیوں کا شکار ہے اور ان پریشانیوں سے نکل نہیں پا رہا. وہ بہت کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح میری یہ پرابلمز جو ہیں جو میں فیس کر رہا ہوں وہ کسی طرح ختم ہو جائے، میری زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف سوچتے ہیں، عمل نہیں کرتے. لیکن جب ہم عمل کرنا شروع کریں گے، عمل کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آپ بہت بڑا وظیفہ کرنے جا رہے ہیں یا کوئی بہت بڑا ورد کرنے جا رہے ہیں یا کوئی بہت ہی مشکل کام کرنے جا رہے ہیں. عمل کا مطلب یہ ہے کہ کنسسٹنسی سے کسی ایک کام کو مسلسل کرتے رہنا، آپ نے ریگولر اپنی لائف میں یعنی ڈیلی روٹین میں شامل کر لینا ہے، اور اس وجہ سے پریشانیاں، مشکلات، بے چینی، گھبراہٹ، ڈپریشن میں رہنا یہ سب ختم ہو جاتا ہے. اور جو ڈپریشن میں رہنے والے مریض ہیں، پیشنٹ ہیں، جو انزائٹی جیسی بیماری میں ہیں، وہ انشاءاللہ اس بیماریوں سے آپ دیکھ لیجیے گا کتنی جلدی باہر نکل آئیں گے اور مشکلات کا حل آپ کو خود ملے گا. لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی لائف روٹین ڈیلی کی جو ہے وہ آپ نے چینج کرنی ہوگی. اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کریں گے تو آپ کے زندگی کے مسائل حل ہونے لگ جائیں گے. سب سے پہلے میں آپ کو صبح سے بتا دیتا ہوں، صبح میں اٹھ کر لازمی فجر کی نماز ادا کیجئے. تہجد سب سے پہلے ادا کیجئے. تہجد 70 to 80% آپ کی انزائٹی کو، پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے. اور تہجد میں مانگی گئی دعا جو ہے آپ کی فوراً قبول ہو جاتی ہے، جس سے آپ کے معاملات جو ہے وہ تیزی سے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ دوبارہ ریکوری کی طرف آ جاتے ہیں، چاہے وہ بیماری کی طرف سے ہو یا رزق کی پریشانی ہو یا کوئی بھی معاملات ہو، کیونکہ تہجد میں مانگی گئی دعا آپ کی کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں تہجد میں دعائیں مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو میں مان نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تہجد میں اگر سچے دل سے مانگی جائے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے استغفار کیا جائے، تہجد کے نوافل ادا کیے جائے، تو اس کی دعا 100% قبول ہوتی ہے. لیکن بات ہے ساری عقیدے کی. مضبوط عقیدہ ہوگا تو آپ کی ساری دعائیں بھی قبول ہوں گی. اس کے بعد آ جاتا ہے فجر کا ٹائم. فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد جو آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، اس میں آپ بیٹھ کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے. اگر آپ سنت اور فرض کے درمیان
درمیان میں نہ پڑھ سکے، یعنی سنتوں کے بعد اور فرض سے پہلے نہ پڑھ سکے، تو اس کا بہترین حل بتاتا ہوں۔ آپ فجر کی فرض نماز کے بعد بھی آپ یہ تسبیح پڑھ کر آپ اپنے لیے اور اپنے جائز مقاصد کے لیے دعا مانگا کریں۔ یہ تسبیح آپ جب صبح میں پڑھیں گے تو یقین مانیے آپ کی انزائٹی، ڈپریشن اور ہر مشکل سے نکلنے کا آپ کو ایک حل مل جائے گا۔ یہ اللہ کو بڑی پسند ہے تسبیح، اور جب آپ یہ تسبیح کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے آپ کو کوئی رزق میں بے پناہ برکت ہوتی ہے، بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے تو گویا اس نے اتنی نیکیاں کما لی کہ کوئی دوسرا اس سے زیادہ نیکیاں نہیں کما سکتا، صرف اس صورت میں کما سکتا ہے جو بندہ اس بندے سے زیادہ پڑھ لے۔ تو اس تسبیح کا اہتمام لازمی آپ سب نے کرنا ہے۔ یہ بہت ہی پاورفل تسبیح ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس تسبیح کے بعد آپ نے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ صرف 7 مرتبہ پڑھنا، صرف 7 مرتبہ۔ یہ بہت ہی پاورفل ہے، یہ آپ کو ڈپریشن سے باہر نکال دے گا انشاءاللہ۔ یہ بہت ہی پاورفل دعا میں نے آپ کو بتائیے، یاد کر لیجئے گا۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الضحیٰ پڑھنی ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ یہ والی صورت آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا آپ مینٹلی طور پر کتنا فریش ہو جائیں گے۔ بس اس کے بعد جو آپ کی ڈیلی روٹین ہے، آپ اشراق پڑھتے ہیں، چاشت پڑھتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ پڑھنا شروع کیجئے۔ پھر اس کے بعد اپنے کاموں میں لگ جائیے۔ یہ جو میں آپ کو دن کی اسٹارٹنگ کا، آغاز کا جو بتا رہا ہوں، بخدا اس میں اتنی پاور ہے کہ آپ کی انزائٹی، ڈپریشن تو اسی وقت ختم ہو جانا ہے۔ آپ اپنے آپ کو کتنا فریش فیل کریں گے یہ تو پڑھنے کے بعد آپ نے خود کمنٹ میں بتانا ہے مجھے، کیونکہ یہ بہت ہی پاورفل میں نے آپ کو دعائیں بتائی ہے اور اتنا بہترین حصار ہے یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے اللہ والے ان دعاؤں کا اہتمام کرتے، ان دعاؤں کو کبھی بھی مس نہیں کرتے، کیونکہ یہ دعائیں بندے کو پرسکون کر دیتی ہے۔ اب آ جاتی ہے بات کہ یار عبداللہ بھائی آپ نے کہا کہ ہر مشکل سے نکلنے کا حل، آپ نے تو تھمبنیل کا ٹائٹل یہ رکھا ہوا ہے، تھمبنیل میں تو یہ لکھ کر لگایا ہوا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ان دعاؤں میں ہی ہے ہر مشکل سے نکلنے کا حل۔ کیسے؟ آپ سمجھیے، جب آپ کا دماغ، آپ مینٹلی طور پر فریش ہو جائیں گے اور ان دعاؤں میں مشکلات سے نکلنے کا حل دیا ہوا ہے۔ ان دعاؤں میں آپ کو سب سے زیادہ ڈپریشن سے باہر نکالا جا رہا ہے، انزائٹی جیسی خطرناک بیماری سے باہر نکالا جا رہا ہے۔ آپ جب مینٹلی طور پر فریش ہو رہے ہو، آپ اپنے کام کرو گے تو آپ کی مشکلات دور ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کی پرابلمز دور ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ یاد رکھے گا، استغفار کرنا نہیں بھولنا۔ استغفار آپ کے مال میں برکت دے گا، استغفار آپ کے رزق میں برکت دے گا، استغفار آپ کی عمر میں برکت دے گا، استغفار آپ کی صحت میں برکت دے گا، استغفار آپ کی اولاد میں برکت دے گا، استغفار آپ کی پریشانیوں کو بھگا دے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے میں اس کے گھر میں، اس کے محلے میں کوئی پریشانی نہیں آنے دوں گا، کوئی بلائیں، آفتیں، مصیبتیں اس بندے کے گھر میں نہیں آ سکتی، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ اس گھر میں، اس محلے میں بھی نہیں آ سکتی۔ تو استغفار کا تو اہتمام کرنا ہے۔ استغفار تو ہم نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ استغفار میں تو بڑی برکت ہے، بڑی پاور ہے، بڑی طاقت ہے۔ آپ کو میں نے اتنا چھوٹا سا یہ مجرب عمل بتایا، یہ وہ مجرب عمل ہے کہ ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں خود بھی یہ عمل کرتا ہوں، اور میں آپ لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، کسی کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، صرف سچے دل کے ساتھ یہ عمل کرتے جائیے اور اپنے آپ کو مشکلات سے باہر نکال دیجیے۔
اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اور جو لوگ آن لائن قرآن اکیڈمی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو وہ دیے گئے واٹس اپ نمبر پر میسج کر سکتے ہیں. ہماری ٹیم آپ کو فوراً سے رپلائی کرے گی. اور ایک ریکویسٹ یہی کرنا چاہوں گا آپ لوگوں سے، اپنے گھر میں دین کا ماحول لے کر آ جائیے میرے بھائیوں، کیونکہ اس کی وجہ ہے میری بہنوں، سمجھنے والی بات ہے. صرف رمضان المبارک کا مہینے میں ہم نے عبادت نہیں کرنی ہوتی. رمضان المبارک کا مہینہ تو جا چکا ہے، لیکن پورا سال ہے اللہ کو راضی کرنا ہے. جب آپ کے گھر میں اللہ کے نام کی صدائے گونجے گی، اللہ کا نام لیا جائے گا، قرآن مجید پڑھا جائے گا، چاہے وہ 15 سے 20 منٹ ہی کیوں نہ ہو، آپ کے گھر میں فرشتے رزق لے کر آئیں گے، آپ کے گھر میں برکتیں نازل ہوں گی، آپ کے گھر میں خیر و برکت آ جائے گی. آپ کے گھر سے بیماریاں، لڑائی جھگڑے، فسادات سب ختم ہو جائیں گے. یہ ہے ہمارے قرآن پاک کی برکت، یہ ہے ہمارے دین پر چلنے کی برکت، یہ ہے ہمارے نماز پڑھنے کی برکتیں. تو اس لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا، 15 سے 20 منٹ بھی نکال کر خود بھی آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، آپ قرآن مجید کی تعلیم ضرور حاصل کیجئے. اور اگر آپ اپنے بچوں کو بھی پڑھواتے، بہت اچھی بات ہے، بچوں کو تو لازمی پڑھوائیں، ان کو قرآن مجید کی تعلیم لازمی دلوائیں. کیونکہ ہماری کوشش ہے قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو یہ بھی گائیڈ کرتے ہیں کہ کس طرح بڑوں سے بات کرنی ہے، کس طرح پیرنٹس کی عزت کرنی ہے، کس طرح چھوٹوں سے بات کرنی ہے، گھر کے انوائرمنٹ کو، گھر کے ماحول کو کیسے اچھا رکھنا ہے. یہ سب باتیں ہم آپ کے بچوں کو سکھائیں گے. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ کافی ٹائم سے، کافی سالوں سے ہم اس فیلڈ میں بھی، اور آپ لوگ مجھے بھی جانتے ہیں کہ میں کافی سالوں سے ماشاءاللہ سے دین کی تبلیغ کر رہا ہوں. ہر مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے میں روزانہ ایک نئی ویڈیو لے کر آتا ہوں، تاکہ جو پریشان لوگ ہیں ان کے بھی مشکلات دور ہو جائیں، وہ بھی پریشانیوں سے نکل آئے. ہر بندہ ہر طرح کی پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ہے اس وقت. خالی پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، کہیں صحت کا مسئلہ ہے، کہیں رشتے کا مسئلہ ہے، کہیں بچوں کی نافرمانی کا مسئلہ ہے، کہیں خیر و برکت کا مسئلہ ہے. پیسوں میں لوگوں کی برکت نہیں رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ گھر میں اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا. یہ یاد رکھے گا، جب آپ خود اور آپ کے بچے جب دین کی تعلیم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ گھر میں خیر و برکت ہوگی. صرف 15 سے 20 منٹ نکال کر قرآن کی تعلیم ضرور حاصل کیجیے گا. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور جو لوگ ABH اسکولنگ سسٹم میں اپنا تعاون کرنا چاہتے ہیں، اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ دل کھول کر تعاون کیا کریں. ABH اسکولنگ سسٹم جس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ 1000 بچوں کے لیے ہم اسکولنگ سسٹم بنانے جا رہے ہیں، جو مختصر سا بتا دوں آپ لوگوں کو، جس میں قرآن مجید کی مفت تعلیم دی جائے گی. اسکولنگ سسٹم مفت ہوگا، فری آف کاسٹ، کوئی فیس نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات ہم نے جو ایڈ کرنی ہے اس میں وہ ہے AI، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں سکھایا جائے گا، فری آف کاسٹ. آپ جانتے ہیں دنیا بھر میں کتنی ڈیمانڈ ہے اس کی اور کتنی زیادہ فیس ہے اس کی، لیکن انشاءاللہ آپ کا بھائی کوشش میں کہ 1000 بچوں کے لیے جگہ بنائی جائے. اور اس پر 1000 بچے جب پڑھیں گے تو سوچئے وہ تعلیم حاصل کریں گے، وہ قابل بن جائیں گے، تو سوچئے ایک بار بھی دعا میں آپ کا نام آ جائے. جب ان بچوں کی زندگی بنی ہوگی تو آپ کا جب دعاؤں میں نام آئے گا تو سوچئے آپ کی اور آپ کی نسلوں کی بھی زندگی بن جائے گی. آپ لوگوں کو، آپ بھی جانتے ہیں یہ صدقہ جاریہ ہے. اس معاملے میں میرے ساتھ تعاون ضرور کیجیے گا. یہ انشاءاللہ میں پوری کوشش میں ہوں کہ کسی طرح جلد سے جلد اسے شروع کر دیا جائے. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.